عورت کا جھوٹا پانی پینے سے کینسر ختم ہوتا ہے۔ چوہے کا جھوٹا کھانا یرقان کو جنم دیتا ہے۔ آنکھ کا بھڑکنا مصیبت کی نشانی ہے۔ دودھ کا گرنا رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ شیشہ ٹوٹے تو خسارے کی علامت ہے۔ دیر سے نیند آنا مصیبت کی علامت ہے۔ سر کھجانے سے عقل کی مقدار کم ہوتی ہے۔ الو کو بار بار دیکھنے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ لال بیگ کا ہونا گھر میں الجھنے لاتا ہے۔ پرندوں کا لڑنا گھر میں بے چینی لاتا ہے۔ گھر میں مور کا ہونا خوشیاں لاتا ہے۔ ہاتھ ملنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ پاؤں مسلنے سے کبھی دمہ نہیں ہوتا۔ بلی کا رونا گھر میں غم و پریشانی کو لاتا ہے۔ گھر میں کالے تیتر کا ہونا غم کو لاتا ہے۔ بلیوں کا لڑنا گھر میں غربت کو لاتا ہے۔ پانی کو 3 سانسوں میں پینا صحت ہے۔ تیز چلنے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ کم روشنی میں کتاب پڑھنے سے آنکھوں کی روشنی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ بیٹھے رہنا دل کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ پودینہ کا استعمال خارش کو ختم کرتا ہے۔ زیادہ نہانے سے طاقت آتی ہے۔ مکڑی کا جالا ہونا غربت آتی ہے۔ چھپکلی کا ہونا بے برکتی کو لاتا ہے۔ چمگادڑ کا ہونا گھر میں غریبی لاتا ہے۔ جلد اٹھنا رزق کو گھر میں لاتا ہے۔ دیر سے سونا بیماری کو لاتا ہے۔ سرما لگانے سے آپ کی بینائی بڑھتی ہے۔ کوے کا آنا گھر میں مصیبت لاتا ہے۔ پانی ایک سانس میں پینے سے گردہ فیل ہونے کا بڑا سبب بنتا ہے۔ ککروچ کا ہونا گھر میں لڑائی لاتا ہے۔ چائے پینے سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ بیٹھے رہنے سے بڑھاپا آتا ہے۔ گوشت نہ کھانے سے جوانی جاتی رہتی ہے۔ دودھ پینے سے جلد خراب نہیں ہوتی۔ دانت پیسنے سے کینسر ختم ہوتا ہے۔ پاؤں ہلانے سے مصیبتیں آتی ہے۔ بائیں ہاتھ کا استعمال بڑھاپا لاتا ہے۔ دائیں ہاتھ کا استعمال جوانی لاتا ہے۔ چائے میں مکھی چلی جائے تو انسان کو خسارہ اور دھوکہ ہونے کی علامت ہے۔ کڑوی چیزیں کھانا خواب اچھے آتے ہیں۔ میٹھی چیزیں کھانا خواب ڈراونے آتے ہیں۔ عورت کی صحبت جوانی کو کم کر دیتا ہے۔ کم نہانا عمر کو کم کرتا ہے اور بدن کمزور کرتا ہے۔ کتے کا رونا کسی کو کوچ کرنے کی علامت ہے۔ آسمان کو دیکھنے سے بینائی بڑھتی ہے۔ صبح کو گھاس پر ننگے پاؤں چلنا بینائی کو بڑھاتی ہے۔ آنکھ کی روشنی کو تیز کرتی ہے۔ دوستو پہلی بار چینل پر ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر کرتے ہوئے چلے جائیں۔ فضیلت کے لیے صرف اس قدر جان لینا ہی کافی نہیں کہ وہ کیا شے ہے، بلکہ اس سے زائد چیزوں کی ضرورت ہے۔ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال سکتا ہے؟ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سب وہ بانٹ کر آ رہا ہو۔ اگر آپ کی بحث بدتمیز انسان سے ہو تو ہار مان لینی چاہیے، کیونکہ آپ کی آواز کتنی ہی اچھی ہو، آپ ایک کتے سے اچھا نہیں بھوک سکتے۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی فطرت، سلوک اور سخت مزاجی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ خبردار، کسی احمق کی دوستی اختیار نہ کرنا کہ تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچا دے گا۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ 5 چیزیں جو آپ کو چھوڑ دینی چاہیے۔ نمبر 1، ہر ایک کو راضی کرنا۔ نمبر 2، تبدیلی سے گھبرانا۔ نمبر 3، ہر وقت ماضی میں رہنا۔ نمبر 4، بہت سوچتے رہنا۔ نمبر 5، اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھنا۔ جہاں آپ کی ذات اضافی ہو جائے وہاں ایک گہری الوداعی مسکراہٹ دیں اور خود کو منظر سے ہٹا دیں۔ یہ آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ عزت نفس بہت ہی قیمتی شے ہے۔
نیکی اور بدی کے فرق کو سمجھنے کی اہلیت رکھنے کا نام ضمیر ہے، یا سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیجئے جس کے اندر غلط کام کرنے سے پہلے یہ احساس جاگ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ اللہ کا خوف دراصل ضمیر کہلاتا ہے۔ خدا جس کی حفاظت کی جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اور اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے۔ لوگوں سے خوشگوار تعلقات بڑھانے اور ان سے معاملات کرنے کی قابلیت بھی ایک جنس ہے جو بازار سے خریدی جا سکتی ہے، اور میں اس کو دنیا کی تمام اجناس سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں۔ اللہ سے وہ چیز مانگے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دقت نہ ہو۔ اللہ سے مانگی ہوئی نعمت اللہ کے لیے وقف ہی رہنے دو، چاہے وہ زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ جو بندہ تقوی کے لباس سے خالی ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی لباس سے آراستہ نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے دنیا کے کام کو سوار دیتا ہے۔ دعا کا صحیح حقدار وہی ہے جو دین اور دنیا دونوں معاملوں میں رحمت حق سے نا امید نہ ہو۔ جب تک ایمان کی رسی کو نہیں پکڑو گے اس وقت تک جنت کے حقدار نہیں بن پاؤ گے۔ اگر تو کسی کی گواہی دینا چاہتا ہے تو سچی گواہی دے، اور اس سلسلے میں دوست اور دشمن کی پرواہ ہرگز نہ کر۔ جھوٹی گواہی دے کر دوست کے گناہ میں شامل مت ہو۔ اگر تیری نسبت باقی کا ساتھ ہوگی تو تو باقی ہو جائے گا۔ اب تیری نسبت فانی کے ساتھ ہے، اس لیے تو فانی ہے۔ فنا سے نسبت اٹھا کے بقا میں لگا دے تو سب آسان ہو جائے گا۔ دھوکے اور فریب کی عادت انسانی روح کا سب سے ناقابل علاج مرض ہے۔ بدترین کام اور بدترین بات کو نفیس ترین طریقے سے کرنے اور کہنے کا نام ہے۔ جو انسان تیری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں رکھتا وہ تیرا خاص دشمن ہے، اور جس کو ہر وقت تیری اصلاح کی فکر لگی رہے وہ تیرا سچا خیر خواہ ہے۔ جو کام کرے گا وہ غلطیاں بھی کرے گا، لہٰذا غلطیاں کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ بری بات یہ ہے کہ آپ ہاتھ پاؤں ہلانے اور کام کاج سر انجام دینے سے ہی احتراز کریں۔ جلوے کے سامنے مقام عقل بے ہوش ہوتا ہے، مقام دل جلوہ برداشت کر سکتا ہے۔ اگر آپ غم کو اللہ کا حکم سمجھ کے خاموش ہو گئے تو پھر آپ کی زندگی محفوظ ہو گئی۔ تصوف جو ہے یہ علم نہیں ہے بلکہ یہ عمل ہے۔ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے کہنے پر خوشی سے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے ڈھالنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ تصوف کہلاتا ہے۔ طالب علم کا مال کھانے کے لیے فولاد کا پیٹ چاہیے، مطلب طالب علم قابل رحم ہے، وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی امداد کی جائے، نہ یہ کہ اس سے کچھ لیا جائے۔ خوراک کے بغیر جی لیں گے مگر کبھی بھی محبت کے بغیر جینے کی کوشش ہرگز مت کریں۔ اپنے لیے عظیم چیزوں کی تمنا ہرگز مت کریں، کیونکہ چیزوں میں کبھی بھی عظمت نہیں۔ موت کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر کھٹکھٹائے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ دنیا کا ہر آدمی ایک نہ ایک دن پر اسرار اور لامحدود گہری میں غائب ہو جائے گا، اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ ایک بندہ اگر بازار گیا اور نظر صاف لے کر واپس آ گیا تو اس کا راستہ نیک ہو گیا۔ اللہ کریم بعض اوقات کسی کی ایک ادا کو پسند فرما کر اسے سرفراز کر دیتا ہے۔ خاموش ہمدردی کی چند مسکراہٹیں، چند مزید ہمدردانہ الفاظ، اپنے مزاج پر قدر زیادہ کنٹرول ایسے لوگوں کو خوشیوں سے ہمکنار کر سکتا ہے جو ہمارے ارد گرد بستے رہتے ہیں۔ دولت بیوی کی دو چیزوں میں چھپی ہوتی ہے، بیوی کی نفاست
اور حیا کو پکڑ لو، دولت سے آپ مالا مال ہو جاؤ گے۔ دوستو چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں۔ شوہر میں کوئی کمزوری ہو تو بیوی کے اوپر لازم ہے کہ وہ اسے چھپائے، عورتوں میں ظاہر نہ کرے۔ شوہر کی عیب جوئی اپنی ذات کی عیب جوئی ہے۔ انسان اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ تعلیم یافتہ نہ ہو۔ جس شخص کے نظریات کی بنیاد تعصب پر ہو، وہ اپنے نظریات کی دفاع کے لیے ہمیشہ زیادہ سے زیادہ تشدد سے کام لیتا ہے۔